چین ایک ایسا ملک جو تضادات سے بھرا ہوا ہے، ایک طرف قدیم روایات تو دوسری طرف جدید ترین ٹیکنالوجی۔ امریکہ کا سب سے بڑا حریف بھی یہی ہے اور سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بھی۔ تو چلیے انہی دلچسپ پہلوؤں کو ذرا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ایسی تہذیب ہے جس کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، یعنی شہنشاہوں اور گہرے فلسفے کی سرزمین۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے چند جدید ترین شہروں اور آسمان سے باتیں کرتی فلک بوس عمارتوں کا گھر بھی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ چائنا آج امریکہ کا سب سے بڑا جغرافیائی، سیاسی اور معاشی حریف بن چکا ہے۔ پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہی دونوں ممالک ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز میں بھی شامل ہیں۔ تضاد ہے نا؟ اچھا، جدید چین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس کے اعداد و شمار سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ نمبرز ہی اس کے وسیع پیمانے کی اصل کہانی سناتے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 1.42 ارب۔ یہ ہے چین کی آبادی، جو اسے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک نوجوان ملک ہے، یہاں اوسط عمر صرف 38 سال ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی نظر آتی ہے۔ چین کی زیادہ تر آبادی یعنی 61% اب شہروں میں رہتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کتنی تیزی سے شہری بن رہا ہے۔ جغرافیائی طور پر بھی یہ بہت وسیع ہے۔ اس کی سرحدیں 15 مختلف ممالک سے ملتی ہیں، جو اسے ایشیا میں ایک بہت ہی اہم اور بڑا مقام دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی اور اتنے وسیع جغرافیے کے ساتھ آخر چین دنیا کا معاشی انجن کیسے بن گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب چین کو اس کی کاپی کیٹ ثقافت کے لیے جانا جاتا تھا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی تقریباً کسی بھی چیز کی نقل تیار کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب یہ کہانی پوری طرح بدل چکی ہے۔ اب علی بابا اور ٹک ٹاک جیسی مقامی ٹیک کمپنیاں عالمی سطح پر جدت یعنی انوویشن میں آگے ہیں۔ آج تو اس کی مینوفیکچرنگ پاور کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، دنیا میں استعمال ہونے والے 70% موبائل فونز چین میں بنتے ہیں، اور یہی نہیں، سونے کی پیداوار میں بھی یہ ملک دنیا میں نمبر 1 ہے۔ یہ کاروباری جذبہ اتنا گہرا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چینیوں کا سب سے بڑا مذہبی کاروبار ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس قوم کی ترقی کی پوری طرح عکاسی کرتی ہے۔ لیکن فیکٹریوں اور معیشت سے ہٹ کر وہ کون سے فلسفے اور روایات ہیں جو وہاں کی روزمرہ زندگی کی بنیاد ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم آج عام سمجھتے ہیں، جیسے پتنگ یا ٹوائلٹ پیپر۔ یہ دراصل صدیوں پہلے چین میں بالکل مختلف مقاصد کے لیے ایجاد ہوئی تھیں۔ پتنگ دشمنوں کو ڈرانے کے لیے اور ٹوائلٹ پیپر شہنشاہوں کے لیے۔ چینی ثقافت پر فلسفی کنفیوشس کا بہت گہرا اثر ہے۔ ان کی تعلیمات اخلاقیات اور خاص طور پر بڑوں کے احترام پر زور دیتی ہیں، اور یہی سوچ آج بھی وہاں کے سماجی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ یہی فلسفہ سیدھا آباؤ اجداد کی پوجا کی روایت کی جڑ ہے، جہاں خاندانی سلسلے اور بزرگوں کو بہت زیادہ احترام دیا جاتا ہے۔ اور ہم ان قدیم اقدار کی جھلک آج کی جدید روایات میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے شادی کی یہ تفصیلی اور علامتی رسومات جو آج بھی اسی طرح منائی جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک قدیم ثقافت اور روایات والا ملک اتنی تیزی سے غربت سے نکل کر ایک عالمی طاقت کیسے بن گیا؟ آخر یہ عظیم تبدیلی ممکن کیسے ہوئی؟ یہ 20ویں صدی کی سب سے ناقابل یقین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ سوچیں، صرف 40 سال کے عرصے میں چین نے اپنی تقریباً پوری آبادی کو غربت سے نکال لیا۔ اس تبدیلی کا سہرا جاتا ہے لیڈر ڈینگ جیاؤ پنگ کی پالیسیوں کو۔ انہوں نے معیشت کو دنیا کے لیے کھولا، کسانوں اور فیکٹریوں کو بااختیار بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہر بچے کے لیے تعلیم لازمی قرار دی۔ اور تعلیم پر اس توجہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک کی شرح خواندگی جو کبھی 65% کے قریب تھی، آج بڑھ کر تقریباً 100% تک پہنچ گئی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، اگر کوئی قوم صرف ایک نسل کے اندر اپنی پوری معاشی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو یہ مستقبل کے بارے میں کیا اشارہ دیتا ہے؟ چین کی یہ کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، چاہے تضادات کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں۔